عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ بار بار آتی ہے، عود کرتی ہے، ٹھیک، اس لیے عید کہتے ہیں۔ عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ عوام کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی کھجوریں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جائے، شاید اس وجہ سے میٹھی عید کہتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ میٹھی عید کہنے میں۔ کیا عید کا خطبہ سننا ضروری ہے اور کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ ہر خطبہ جو ہے نا، چاہے عید کا ہو چاہے نکاح کا ہو یا جمعے کا ہو، جب یہ جو سنتے ہیں نا تو ان کے لیے فرض ہوتا ہے سننا، کہ سنیں کان لگا کر چپ چاپ، بس کوئی بات چیت نہیں، جو آداب ہے نا تو یہ ہر خطبے کے لیے۔ ٹھیک، تو کیا خطبے سے پہلے گھر جا سکتے ہیں؟ لیکن اگر کسی نے سنا نہیں، آواز نہیں جا رہی تو وہ الگ بات ہے۔ آیا نماز عید پڑھنے کے لیے عید کی جی وہ چلا گیا، ہاں تو عید کا خطبہ اصل ہے سنت، ایکچولی تو سنت ہے خطبہ، لیکن جو اب سننے کے لیے رکا تو اب یہ سنے گا اور بات چیت نہیں کرے گا۔ یہی نکاح کا خطبہ، نکاح کے خطبے میں تو لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کا سننا بھی جب ہے، بیٹھا ہوا ہے سننے کے لیے آیا تو اب یہ سنے کہ یہ اس کے لیے فرض ہے۔ عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ وہ تقبل اللہ، عید کے دن خوشی کا اظہار، اور تقبل اللہ منا و منکم یہ کہا جائے کہ ان الفاظ میں مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اسی طرح ہاتھ ملانا بھی، یہ بھی ایک اچھا امر مستحب ہے۔ مصافحہ کرنا ویسے سنت سے ثابت ہے، ہاتھ ملانا، تو ہاتھ ملانے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے، یوں جو ایک ہاتھ سے ملاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر تو پورا رسالہ لکھا ہے ایک ہاتھ کے رد میں کہ نہیں، مصافحہ دو ہاتھ سے، ہاتھ ملانا دو ہاتھ سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمت یہ کہ ایک ہاتھ سے اکثریت ایک ہی ہاتھ سے ملاتی ہے، بچے کو بھی ایک ہاتھ سے ہی ملا، بچے کو تو بیچارے کا شروع سے کنڈا کرنا شروع کر، بیٹا سلام کرو تو یوں کر کے وہ یوں کر دیتا ہے، یہ سلام تھوڑی ہے۔ السلام علیکم سکھانا چاہیے بچے کو، پہلے وہ اپنی تتری زبان میں جو بھی بولے الفاظ، ذہن تو اس طرح بنے گا نا۔ اب پہلے سے وہ فصیح و بلیغ الفاظ میں تو نہیں بول سکتا، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے پالنے میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، وہ تو ان کا معجزہ ظاہر ہوا اللہ پاک کی عطا سے کہ انہوں نے یہ بھی کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں، اب معجزہ ہوا نہیں تو بہرحال یہ کہ ہمیں بچوں کو سلام کے الفاظ سکھانے چاہیے اور دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سکھانا چاہیے کہ بیٹا ہاتھ ملاؤ تو اس کو ایسی تربیت ہو کہ دو ہاتھ بڑھائے نہ کہ ایک۔ کیا عیدی مانگ کر لینا جائز ہے؟ جن سے مطلب ویسے مراسل میں ماں سے بیٹا مانگے، باپ سے بیٹی مانگے، یہ جو آپس کے ہوتے ہیں گھر کے خاندان کے ماموں سے چاچا سے مانگتے ہی ہے نا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ذلت والا سوال ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کیا ماموں اتنے مہنگائی میں 100 روپے دے دے، پچھلے سال بھی 100 روپے دے دے، ماموں اتنا تو نوکروں کی سیلری بڑھ گئی ہے، ماموں میری عیدی تو بڑھا دو، چاچا میری عیدی تو، ابو اتنی تو عیدی بڑھنی چاہیے، تو اس طرح نو پرابلم، اب ماموں سے اور ابو سے نہیں مانگیں گے تو کیا روڈ پہ جا کر ہاتھ پھیلا کر یوں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا بات ہے، عیدی کے لیے۔ ہاں تو یہ تھوڑا غور کر لیجئے گا، ماموں چاچا بابا۔ ہاں دینا بچوں کو، بچوں کا دل خوش کرو۔ حدیث پاک پہ کہ جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے بیت الفرح، دار الفرح، خوشی کا گھر۔ جنت میں ایک مکان ہے جس کا نام ہے دار الفرح، خوشی کا گھر۔ یہ اس کے لیے جو بچے کو خوش کرے گا، تو اس لیے بچے کو خوش کریں، بچوں کو خوش کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی یعنی شرح میں اس کے لیے کہا کہ جانور کے بچے کو بھی خوش کرے گا، اس کے لیے بھی دار الفرح ہے، یعنی یہ اس کے لیے بھی ایک وسعت ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں، ایک 100 کی نوٹ آپ بچے کو دو نا، ایک چھوٹا بچہ اس کو بھی اتنی تمیز اس کو پتہ نہیں ہے، اور اس کو 20 والی 5 نوٹیں دیں یا 10 والی 10 نوٹیں دیں، آپ کے جائیں گے 100 روپے، مگر وہ ایک نوٹ کے مقابلے میں یہ 5 اور 10 نوٹیں دیکھے گا نا، اس کو مزہ بہت آ جائے گا کہ وہ میرے کو اتنی ساری عیدی مل گئی ہے۔ یہ ایک بچے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی بڑی نوٹوں میں اس کو زیرو میں سمجھنا پڑے اتنا جتنی اس کی نوٹوں کی گنتی میں سمجھ پڑے، کیونکہ یہ بٹوے میں اور اس میں سنبھال کے رکھتے ہیں نا، تو اتنی ساری نوٹیں ہو جاتی ہیں۔ واہ،
اس کی بس عمر پر ہے. جی. بعض بچے تو نوٹ میں سمجھیں گے ہی نہیں, نہیں سمجھے. اور اس کو لولی پاپ دو تو خوش ہو جائے گا. یہ 100 کا نوٹ دو, 10 روپے کا لولی پاپ دو, تو لولی پاپ پر ہی ہاتھ ماریں گے. اللہ, یہ ارشاد فرمائے کیا نابالغ بچوں کی عیدی والدین اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب جو میں نے پورا اصل پڑھا نہیں ہے, دارالفتاء اہل سنت کا نیا جو فتویٰ جاری ہوا ہے, عرف کے مطابق اور رسم یہ جو عیدی ہوتی ہے عام طور پر یہ بچے کو ہی دی جاتی ہے, سوائے یہ کہ کوئی الگ سے عرف ہوتا ہو کہ جس میں دے کے مقصود باپ کو والدین کو دینا ہو تو وہ تو الگ چیز ہے. بچے کو دینا ہو تو بھی اس کا لحاظ جو ہے وہ عرف کے اوپر, جو دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ ہے اس کے مطابق وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے کہ اندر ضرورت کا وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بچے کی عیدی کو استعمال کرنے سے گریز ہی کیا جائے گا. بعض مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ عرف ہو استعمال کا تو پھر وہاں بعض صورتوں میں اجازت ملتی ہے. اس کی ملک, سمجھدار بچے کی بھی ملک بنے گا یا نہیں, اس پر یہ فتویٰ بس آج ہی مجھے ملا, 4 5 6 صفحے کا ہے, لیکن میں پڑھ نہیں پایا. آپ نے تو پڑھا ہوگا. اچھا بھیجا تھا مجھے تو یار, میں یاد نہیں ہے مجھے. اچھا تو دوسرا سوال کر لوں. جی. عید کا روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ عید اللہ تعالی کی طرف سے ایک دعوت کا دن ہے, تو یوں, اور حقیقت یہ کہ منع ہے, شریعت نے, اللہ اور رسول نے منع فرمایا تو وہ منع ہو جاتا ہے. لیکن حکمت شاید یہی ہے نا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس دعوت کا دن ہے. دونوں کا ہے غالباً. عید کا کوئی خاص وظیفہ بتا دیں. جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں, 1000 نور اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا, اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 308. کیا صدقہ فطر عید کے دن ہی دینا ضروری ہے؟ افضل ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے, عید کی نماز سے پہلے یہ دے دیں. ٹھیک ہے. عید کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ہاں بھائی, بقرعید کا تو ہے کہ قربانی, یعنی خون بہانا قربانی کا, یہ سب سے افضل عمل. بقرعید کا جو 10ویں تاریخ اس کا تو یہ حدیث میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض سے بھی یہ نمازوں سے اور افضل ہوگی, ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے, بس حدیث میں یہ ہے. اب اس میٹھی عید کے لیے کوئی کہیں پڑھنا سننا یاد نہیں. خاص طور پر عید کے دن قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ مستحب ہے. مستحب ہے. چھوٹی عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ چند کھجوریں کھا لے, طاقت اوڈ 3 5 1 3 5 7, اور یہ نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا لے. نہ کھایا تو گناہگار نہیں ہے. تاہم یہ کہ صبح تک غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھایا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, تو عتاب کیا جائے گا, یعنی اس کو قیامت کے دن ڈانٹ پڑے گی. تو کچھ نہ کچھ دن میں کھا پی لینا ہے عید کے دن, نہ کیسا من بھاتا, مطلب یہ ہمارے لیے حکم شرعی ہے نا. ہم بھی کھانے پینے میں تو انٹرسٹڈ کون نہیں ہوتا, تو اب حکم شریعت سمجھ کر کھائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. کھانے کا کھانا ہو گیا, ثواب کا ثواب ہو گیا. علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.